مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ گئے۔ رانا ثناءاللہ نے پیپلز پارٹی سے انتخابی اتحاد کا امکان مسترد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چانس کو محدود قرار دے دیا۔ الیکشن سے پہلے فائر کھولنا پیپلز پارٹی کی روایت بن گئی۔ بلاول بھٹو کا الیکشن سے بھاگنے کا بیان طریقہ واردات ہے۔ عثمان بخاری کے جوابی وار۔ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں حکومت کے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، رہنما نون لیگ کا طنز۔ ایک پارٹی کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن فروری میں ہوں گے، جبکہ دیگر تمام جماعتیں لاعلم ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا شکوہ واضح کیا، پیپلز پارٹی اپنی اور پی ڈی ایم اپنی وزارتوں پر جواب دہ ہے۔ پی ڈی ایم کو میثاق جمہوریت میں دلچسپی نہیں، سلیکٹڈ حکومت مسلط کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی کردار کشی کی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے مظفر گڑھ میں گفتگو۔ دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہوتی اور ان کو کوشش بھی کرنی چاہیے جو حکومت بنانے کا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی قیادت کے ڈیرے آصف علی زرداری آج لاہور پہنچیں گے۔ کل بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مشترکہ طور پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پارٹی چیئرمین ملتان سے آج لاہور کا رخ کریں گے۔ نگراں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے انتخابی شیڈول کا اعلان الیکشن کمیشن کا اختیار قرار دے دیا۔ قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرانے پر غور۔ وفاقی وزیر قانون سے ملاقات میں صوبائی وزرائے قانون کا شفاف انتخابات کو یقینی بنانے پر اتفاق۔ برطانوی ہائی کمشنر کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا صحافیوں کے سوالات سے گریز۔ کچھ روز قبل امریکی سفیر نے بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی تھی۔ نون لیگ نے نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سابق وزیر اعظم 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچنے پر لاہور میں استقبالیہ دیا جائے گا۔ ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہنگامی طور پر دبئی سے لاہور پہنچ گئے۔ کسی کو بھی معاشیہ یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصلہ ہو گیا، قانون کا اطلاق سب پر ہوگا۔ حکمت کے ساتھ غلط فہمیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان۔ گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بولیاں نہیں لگیں گی، بولیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے آئے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کی گلگت میں گفتگو۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کا 26 ستمبر تک سابق وزیر اعظم کے خلاف چالان جمع کرانے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل میں انتظامات تسلی بخش قرار دے۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کو ہتکڑی لگا کر خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما نے خود کو بے قصور قرار دے دیا۔ ملک کا وفادار ہوں، غداری کی ہے تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، شاہ محمود قریشی کی گفتگو۔ عطا تارڑ کا پاناما ججمنٹ ناانصافی پر مبنی ہونے کا دعویٰ۔ سیاسی لوگ ہیں، سختیاں اور ناانصافیاں بھی برداشت کیں، مشکل وقت میں ملک کی باغ ڈور سنبھالی۔ رہنما نون لیگ کی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ مالی مشکلات کا شکار قومی ایئر لائن کو ریلیف مل گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو رواں ماہ 2 ارب 50 کروڑ روپے ادائیگی کی یقین دہانی پر تمام اکاؤنٹس بحال۔ ایف پی آر نے پی آئی اے پر واجب الادا 8 ارب روپے کی عدم ادائیگی پر ایک ہفتہ قبل تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ بینک میں ڈالر 1 روپے سستا ہو کر 298 روپے 85 پیسے کی سطح پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 1 روپے مہنگا ہو کر ڈالر 301 روپے کا ہو گیا۔ کراچی میں کرنسی مافیا کے خلاف کارروائیوں میں تیزی۔ ایف آئی اے کا بہادر آباد میں چھاپا، غیر ملکی کرنسی کی لین دین کے الزام میں ملزم گرفتار۔ گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی پکڑ لی۔ کلفٹن میں حوالہ ہنڈی میں ملوث کمپنی سے 32 لاکھ روپے برآمد۔ بولٹن مارکیٹ سے پرائز بانڈ کی غیر قانونی خرید و فروخت کے الزام میں ایک شخص حراست میں۔ بڑی تعداد میں پرائز بانڈز اور غیر ملکی کرنسی ضبط۔ پشاور میں کارروائی کے دوران ملزم گرفتار، بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں۔ کوئٹہ میں گودام سے چینی کی 6000 سے زائد تھیلے برآمد، گودام سیل کر دیا گیا۔ پشاور میں چینی کی 50 کلو بوری کی قیمت میں مزید 100 روپے کی کمی آ گئی۔ پرچون پر چینی 170 روپے فی کلو میں فروخت۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف نان سٹاپ کریک ڈاؤن۔ چھوٹے بڑے شہروں میں بجلی کے سینکڑوں غیر قانونی کنیکشنز منقطع۔ درجنوں افراد کے خلاف مقدمات درج، متعدد افراد کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ کروڑوں روپے جرمانہ بھی عائد۔ کارروائیاں فیصل آباد ڈویژن، ملتان، رحیم یار خان، بہاول نگر، ننکانہ صاحب، نارووال، حیدرآباد اور گھوٹکی سمیت دیگر علاقوں میں کی گئی۔ پیسکو کا مختلف شہروں میں بجلی چوری کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ پشاور، خیبر، مردان، بنوں، صوابی، سوات سمیت کئی شہروں میں 700 سے زائد کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ متعدد بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 400 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات کی درخواستیں دے دی گئیں۔ 1.5 کروڑ روپے کے جرمانے۔ 118 پر بجلی چوری کی اطلاع دینے کی اپیل۔ ملک بھر میں نادہندگان کے خلاف کارروائیاں اور حکومتی ادارے خود بجلی کے نادہندہ۔ وزیر اعظم ہاؤس، دفتر خارجہ پر 14 کروڑ 32 لاکھ 81 ہزار روپے واجب الادا۔ پارلیمنٹ ہاؤس 5 کروڑ 32 لاکھ 26 ہزار روپے کی نادہندہ۔
سندھ ہاؤس، بلوچستان ہاؤس، کئی وزارتیں اور FBR سمیت کئی سرکاری محکموں پر کروڑوں روپے کے واجبات۔ گیس چوری پر لاہور میں غیر ملکی فاسٹ فوڈ چین کا گیس کنیکشن منقطع، غیر ملکی موبائل کمپنی کو 37 لاکھ روپے کا نوٹس۔ اسلام آباد کی درسگاہ میں گیس چوری پکڑی گئی، 26 لاکھ واجب الادا بھی تھے۔ کرک میں واقع نشپا آئل فیلڈز میں 11ویں کنویں سے تیل اور گیس کی پیداوار شروع، 30 بیرل خام تیل اور 1 سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس یومیہ ملنے لگی۔ روس نے امریکہ کا افغانستان میں اسلحے کا ذخیرہ چھوڑنے کو سنگین مسئلہ قرار دے دیا۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کا اتحاد روس، پاکستان سمیت سب کے لیے خطرہ ہے۔ روسی سفیر ڈینیل اگینج کی ڈان نیوز سے خصوصی گفتگو۔ پاک افغان تورخم بارڈر پر 8ویں روز بھی ہر قسم کی آمد و رفت بند، دونوں طرف تجارتی سامان لے جانے والے سینکڑوں مال بردار ٹرک اور گاڑیاں موجود، سرحد کھولنے کے لیے لنڈی کوتل میں تاجروں کا احتجاج۔ رومانیہ میں پاکستان کے تیار آف شور پیٹرول ویزر PNS ہنین کی لانچنگ کی تقریب، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی خصوصی شرکت۔ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جہاز سے میری ٹائم سیکیورٹی کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں مدرسہ منتظم مولانا ضیاء الرحمان کے قتل کی تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، جائے مقام FBR کے تمام CCTV کیمرے خراب نکلے۔ قتل کی تحقیقات کے لیے پولیس ٹیم تشکیل، واردات کا مقدمہ درج۔ نماز جنازہ کل صبح 9 بجے ماڈل کالونی کے ماڈل گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن سے لاپتہ 2 سالہ بچہ 12 گھنٹے بعد گٹر سے زندہ مل گیا۔ زوخان سے CCTV میں پڑوسی بچے کے ساتھ جاتا دیکھا گیا۔ دباؤ ڈالنے پر پڑوسی کے بچے عبداللہ نے گٹر کی نشاندہی کی۔ والد کا کسی بھی قانونی کارروائی سے گریز، پڑوسی کے بچے کو معاف کر دیا۔ لیبیا میں سمندری طوفان اور سیلاب کے منہ زور ریلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 5000 سے زائد ہو گئی، ہزاروں افراد اب بھی لاپتہ۔ ساحلی شہر درنا کا 1/4 حصہ سطح ہستی سے مٹ گیا۔ حکومت نے عالمی امداد کی اپیل کر دی۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر کا صدر بائیڈن کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کا اعلان، بائیڈن کے خلاف کرپشن الزامات کو جانچا جائے گا۔ بائیڈن نے بیٹے کے غیر ملکی کاروبار سے متعلق عوام سے جھوٹ بولا، اسپیکر کا الزام۔ ایشیا کرکٹ کپ کی تاریخ میں پہلی بار پاک بھارت فائنل کے امکانات پیدا ہو گئے۔ قومی ٹیم کل سری لنکا کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے۔ شاہینوں اور لنکن ٹائیگرز کے درمیان کولمبو میں میچ کے دوران 90% بارش کا بھی امکان۔ میچ بارش کی نظر ہونے پر دفاعی چیمپئن سری لنکا بہترین رن ریٹ پر فائنل میں پہنچ جائے گا۔ میچ کل پاکستانی وقت کے مطابق 2:30 بجے شروع ہوگا۔ خوبصورت، برجستہ اور چبھتے ہوئے جملوں سے طنز و مزاح پیدا کرنا اداکار لہری کا حسن و کمال۔ معروف کامیڈین کو مداحوں سے بچھڑے 11 برس بیت گئے، ان کے مزاحیہ کردار پرستاروں کے ذہنوں میں آج بھی نقش ہیں۔ آرٹس کونسل کراچی میں عالمی تھیٹر میلہ پاکستان تھیٹر فیسٹیول آبوتاب سے جاری۔ ڈائریکٹر عائشہ حسن کی مزاحیہ کھیل، بیوی ہو تو اپنی کے برجستہ جملوں پر حاضرین کہے لگانے پر مجبور۔